ہمارے پیارے ملک پاکستان میں مولوی حضرات بہت مشہور ہیں۔ مذہبی علم کے ساتھ ساتھ ان میں آپس کے اختلافات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جو اکثر ان کے مختلف فرقوں سے تعلق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے اور کوئی دیوبندی۔ ہر فرقہ اپنی سوچ اور عقیدے کا حامی ہے اور ان کے درمیان مختلف نظریات پر کبھی کبھی سخت جھگڑا بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسے انسان کی انٹری ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق تقریباً ہر فرقے سے رہا ہے، مگر اب انہوں نے ایک فائنل سٹینس لیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ اب کسی ایک اسپیسیفک فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی، جو اپنی انفلٹرڈ دو ٹوک بات کرنے کی عادت، یونیک سٹائل اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہیں۔ لوگ یا تو انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر مکمل طور پر ان کے مخالف ہیں۔ ان کا طریقہ کار اور بولنے کا انداز دوسرے مولانا سے بہت مختلف ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ انجینئر مرزا کا سٹائل اتنا یونیک کیوں ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور ایسا کیا ہے جس حتیٰ کہ واجب القتل قرار دے دیا جاتا ہے۔ حیرانی تو مجھے ان لوگوں پر ہے جو اس جاہل کو عالم سمجھ کر اس کی باتیں سنتے ہیں، نہ کہ جا کر کہو کہ واجب القتل ہے اور اس کو ختم کر دو جا کر۔ ایسی ہی کچھ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صرف ریلیجیس میٹرز تک محدود نہیں، بلکہ ان کا ایجوکیشنل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ بھی اسٹرانگ ہے۔ 4 اکتوبر 1977 کو جہلم میں پیدا ہونے والے مرزا صاحب ایک ریلیجیس انوائرمنٹ میں پلے بڑھے اور ٹین ایج میں مولانا الیاس قادری سے متاثر ہو کر دین کو فالو کرنے لگے۔ 1994 میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بیانات کا آغاز کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور گورنمنٹ جاب میں 19 اسکیل کے آفیسر کے طور پر میکینیکل انجینئر رہے۔ 2007 کے آخر میں محمد علی مرزا نے قرآن، تفسیر اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا، جو ان کی ریلیجیس سٹڈیز کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ 2008 میں انہوں نے مختلف اسلامی فرقوں کو ایکسپلور کیا اور نتیجہ نکالا کہ زیادہ تر فرقے قرآن اور حدیث سے زیادہ اپنے علماء پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے نیوٹرل سٹانس رکھتے ہوئے صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرنا شروع کیا اور اہل حدیث کو سب سے قریب پایا۔ محمد علی مرزا کا ایجوکیشنل اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ دینی علم میں ایکسپرٹیز ہونے کا ثبوت نہیں دیتا، اس لیے ان کو ایک سیلف سٹائلڈ اسلامک اسکالر کہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، مولانا یا مفتی تو تب میں لگاتا جب میں آفیشلی یہ لگانے کا حقدار ہوتا۔ اس وقت محمد علی مرزا صرف ایک وائرل سیلف سٹائلڈ اسلامک اسکالر نہیں، بلکہ وہ ایک کنٹروورشل فگر بن چکے ہیں۔ نا مفتی صاحب، نا اور اس کی وجہ ان کا سٹائل اور باقیوں سے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن آخر ان کو اتنی ہائپ کب ملنا شروع ہوئی اور ان کے وائرل ہونے کی کیا کیا پاسبل ریزنز تھی، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو اصل ہائپ 2016 to 2017 کے آس پاس ملنا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی وہ اپنی گفتگو اور لیکچرز کے ذریعے ایک چھوٹی آڈینس میں مشہور ہو چکے تھے، لیکن ان کی پہچان زیادہ تر سیریس اسلامک ریسرچرز یا اسکالرز تک ہی محدود تھی۔ لیکن جب ان کے لیکچرز یوٹیوب اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے لگے، تب ان کا نام عام لوگوں تک بھی پہنچ گیا اور وہ لارجر آڈینس میں جانے لگے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، محمد علی مرزا صاحب کا سٹائل ان کو دوسرے اسلامک اسکالر سے بہت مختلف بناتا ہے۔ وہ کسی بھی فرقے کے بارے میں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی بات کرنے سے نہیں ڈرتے اور مشہور علماء کو بھی اوپنلی چیلنج کرتے ہیں۔ نہ ان کا لہجہ نرمی والا ہے، نہ وہ ڈپلومیٹک گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو۔ یہ سٹائل لوگوں کو نیا لگا اور لوگ ان کی بات سننے لگے۔ پبلک میں فیمس ہونے کی دوسری بڑی وجہ فرقہ واریت کے خلاف بات کرنا ہے۔ محمد علی مرزا نے خود کو کسی ایک فرقے سے جوڑنے کے بجائے ہر فرقے کی غلط بات کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا۔ یہ چیز عام لوگوں کو پسند آئی، جو فرقہ واریت سے تنگ تھے، اور لوگوں کو ایک نیا نظریہ ملا۔ بہت سے لوگوں نے ان کے اس سٹینس کو اپریشیٹ کیا، جبکہ ایک فیکشن ایسا بھی تھا جس نے اس بات کو ماننے سے مکمل طور پر انکار کیا اور کہا کہ انجینئر مرزا غلط تعلیمات پھیلا رہے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اسلامک ٹاپکس کو صرف تفسیری اور فقہی انداز سے نہیں دیتے، بلکہ سائنٹیفک اور لاجیکل ریزننگ کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو وہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی پسند کرنے لگے جو ٹریڈیشنل اسکالرز سے مطمئن نہیں تھے۔ آپ سائنس کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑی ریفریشنگ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو سائنس کا بھی علم ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ وہ حدیث کی اوتھینٹسٹی پر ریسرچ کرتے ہیں، مختلف قرآنک ٹرانسلیشنز کو کمپیئر کرتے ہیں اور ایون ہسٹوریکل ریفرنسز بھی دیتے ہیں۔ یہ طریقہ پراپر مذہبی اسکالر سے بہت ڈفرینٹ تھا، جس کو کافی لوگوں نے پسند کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ان کی فالوئنگ اور ویوز بڑھنے لگے۔ ان کے درس اور لیکچرز پہلے صرف ایک لمیٹڈ آڈینس کے لیے تھے، مگر جب ان کے کلپس وائرل ہونے لگے تو لوگ سوشل میڈیا پر ریئیکشن ویڈیوز دینے لگے۔ ان کی یوٹیوب ویڈیوز پر ملینز میں ویوز آنے لگے۔ دیکھا جائے تو ان کی مقبولیت ینگ جنریشن میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا نظریہ لے کے آئے ہیں جو اس جنریشن کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ لیکن محمد علی مرزا کی پاپولیرٹی جتنی تیزی سے بڑھتی گئی، اتنی ہی ان کی اسٹیٹمنٹس کنٹروورسی کا سبب بنتی گئی۔ تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام پہ کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیث میں سلام گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی بازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ انہوں نے مفتی طارق جمیل، مفتی تقی عثمانی، مفتی حنیف قریشی، ذاکر نائک اور کئی دوسرے علماء کی باتوں کو چیلنج کیا۔ یہ بات علماء اور ان کے فالوورز کو پسند نہیں آئی اور سوشل میڈیا پر ان کے اگینسٹ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی۔ ایک اور بڑی کنٹروورسی تب ہوئی جب انہوں نے کہا کہ مسلمز کو صرف قرآن اور اوتھینٹک احادیث کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ ہر حدیث کو بنا چیک کیے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ان کے مطابق کئی احادیث ویک یا فیبریکیٹڈ ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتی ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ بہت سے ٹریڈیشنل اسکالرز اور علماء کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھی، کیونکہ حدیث اسلامک نالج کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامک ہسٹری پر بھی ایسے کمنٹس دیے جو علماء کو کنٹروورشل لگے۔ انہوں نے حضرت معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ سے ریلیٹڈ کچھ ایسے ویوز دیے جو مشہور اسلامک نیریٹو سے ڈفرینٹ تھے۔ اہل حدیث اور دیوبندی علماء نے اس بات پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور دوبارہ ان کو شدید کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد علی مرزا کا کہنا تھا کہ حضرت معاویہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر تھے، لیکن ان کی پولیٹکس اسلام کی اصل ٹیچنگ سے مختلف تھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کا اختلاف ایک پولیٹیکل کانفلکٹ تھا، اس کو ریلیجیس اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک حضرت معاویہ نے مونارکی سسٹم کو انٹروڈیوس کیا جو اسلام کے اصل گورننس سسٹم کے خلاف تھا۔ انجینئر مرزا صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث پر اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے 5000 سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے صرف 2.5 سال گزارے۔ احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10,000 ہیں، باقی یہ سارے طرق ہیں، یعنی ایک حدیث کو 10 صحابہ نے سنا، حدیث ایک ہے لیکن اس کے طرق 10 ہو گئے۔ ان کے نزدیک کچھ روایات سائنس اور لاجک سے میچ نہیں کرتی۔ یہ بات ٹریڈیشنل علماء کو قبول نہیں، اس وجہ سے ان پر حدیث کے انکار کا الزام لگا اور ان کے خلاف فتوے جاری ہوئے، حتیٰ کہ 2019 اور 2021 میں ان پر قاتلانہ حملے کی کوشش بھی کی گئی۔ مزار اور دربار کلچر پر بھی مرزا صاحب سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مزار پر دعا مانگنا، وسیلہ لینا اور پیر فقیر کا کلچر شرک اور بدعت ہے جو دین کو کمرشلائز کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بریلوی علماء ان سے مختلف رائے رہتے ہیں۔ یہ کہتے رہتے ہیں، کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کیا میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں، اور ان پر کفر کے الزام بھی لگ چکے ہیں۔ ان سب میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا اسلامک ایشوز پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایشوز پر بھی بات کرنے لگے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت سی سٹیٹمنٹس دی جس کی وجہ سے ان کو عمران خان کے فالوورز کی طرف سے بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ خان صاحب نے کلیم کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ پہ ایک فرشتہ ہوں، مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا، یہ ان کے کلیمز تھے۔ ہم ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے کمپیئر کر کے نہیں کریں گے، ان کو ایبسولوٹلی ان میں دیکھیں گے اور اس میں وہ فیل ہے، سیدھی سی بات۔ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ جی بالکل اپنے معیار کے تحت وہ بالکل ایک ناکام انسان ہے۔ اس وقت ان کا سب سے پرومیننٹ کلیش عمران ریاض اور آفتاب اقبال کے ساتھ چل رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی عمران ریاض اور آفتاب اقبال سے کنٹروورسیز ان کے ریلیجیس اور پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ عمران ریاض نے کہا تھا کہ انجینئر مرزا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پلاٹ کیے گئے ہیں، جس پر ان کا شدید ریاکشن آیا۔ وہ پتہ ہے کہ عمران ریاض اگر پٹ گیا تو ہمارا پورے کا پورا سوشل پروگرام جو ہے نا میڈیا میں پروپیگنڈا کرنے کا وہ سارے کا سارا مر جائے گا۔ ابھی تک وہ 4-5 ویڈیوز عمران ریاض خان صاحب بنا چکے ہیں اور وہ ہم نے کا نام نہیں لے رہے۔ عمران ریاض خان کبھی انجینئر مرزا کے سپورٹر تھے، لیکن بعد میں ان کے کچھ ویوز سے ڈس ایگری کرنے لگے۔ عمران ریاض نے اپنی ویڈیوز میں مرزا صاحب کی ریلیجیس اور پولیٹیکل انالیسس کو چیلنج کیا۔ اس پر محمد علی مرزا نے جواب دیا کہ عمران ریاض صرف ایک جرنلسٹ ہیں، اسکالر نہیں، اس لیے
ان کا انالیسس بائسڈ ہو سکتا ہے۔ آفتاب اقبال نے ایک شو میں کہا کہ محمد علی مرزا ایک اسکالر نہیں بلکہ صرف ایک ایجوکیٹڈ اوپینین رکھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آفتاب اقبال صرف ٹی آر پی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ریلیجن اور پالیٹکس کو مکس کرتے ہیں۔ یہ کنٹروورسیز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی اور پھر مرزا صاحب نے ایک بار پھر ان دو لوگوں کو مناظرے کی دعوت دی۔ آج کے دن میں عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے استاد آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی دونوں کو آفر دے رہا ہوں، اور یہ آفر انہوں نے خود ہی کر دی، کرامت ظاہر ہوئی۔ میں نے تو پہلے ہی ارادہ کر دیا تھا اسکائپ پہ زوم پہ ہم سے بات کر لیں اس ٹاپک کے اوپر۔ بالکل جی قبول ہے، ان نسی ہونا، ہاں نسی ہونا۔ یہ کانفلکٹس دکھاتے ہیں کہ انجینئر مرزا کا بلنٹ اور انالیٹیکل سٹائل صرف علماء ہی نہیں بلکہ جرنلسٹ اور میڈیا پرسنالٹیز کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس نے ان کو ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا فگر بنا دیا ہے۔ کئی لوگ ان کو دلیر اور نڈر کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ان کو اسلام کے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا انجینئر مرزا واقعی صرف سچ بولنے والے ایک بولڈ اسپیکر ہیں یا پھر ان کا انداز ایک نیا فتنہ ہے؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہم پھر واپس آئیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔